اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے جنات اور شیاطین کی جو زمین کے اوپر خلافت تھی اس کو معزول فرما دیا، اور فرشتوں کو مبعوث فرمایا کہ جنات کو زمین کے کناروں پر دھکیل دیں، زمین سے باہر کر دیں، دور کر دیں، انسانوں کی آبادیوں میں سے دور کر دیں۔ آ جائیں بھائی جان، آپ بھی شامل ہو جائیں، آ جائیں، انسانوں کی آبادیوں سے دور کر دیں۔ تو جنات میں سے جو ایک بزرگ جن تھا، ابلیس اس کا نام تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہو چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں میں شامل ہو چکا تھا۔ اس کو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی تھی کہ یہ آدم علیہ السلام کو اب خلافت کیوں دی جا رہی ہے۔ تو اس نے پھر کہا کہ اے اللہ، میں ان کو گمراہ کروں گا، تیرے رستے سے ہٹاتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر وہ چیلنج کیا کہ جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرے کہے میں نہیں آئیں گے، تیری بات میں نہیں آئیں گے۔ دراصل اس وقت جو ایک جنگ شروع ہوئی شیاطین باطل اور حق کے درمیان میں، وہ اس کی تکمیل قیامت تک ایک بار ہوگی، اور آج تک اس کی تکمیل ہوئی نہیں۔ تمام انبیاء 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں آئے اور اس دنیا سے رخصت بھی ہو گئے، لیکن وہ جو حق کی تکمیل تھی، اللہ تعالیٰ نے حق کو قائم کرنا تھا، اس زمین کے اوپر ایک خلافت قائم کرنی تھی، وہ آج تک نہیں ہوئی۔ حتیٰ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کو قائم کرنے کے لیے آئے کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسلام کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پورے کے پورے دین کو قائم کر دے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی برا لگے۔ وہ والا معاملہ آج تک مکمل نہیں ہوا، پوری زمین کے اوپر اللہ کا نظام آج تک قائم نہیں ہوا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا میں آئے اور اس کے بعد اس دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن پوری دنیا میں اسلام کا نظام قائم نہیں ہوا۔ دراصل وہ دجال جو ہے وہ اس کا کفر کی ایک آخری وار ہوگی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے شیطان کو، ابلیس کو کچھ ایسی چیزیں اور ایسے علم عطا فرمائے کہ جس سے وہ انسانوں کو گمراہ کرتا ہے اور انسانوں کو وہ باتیں بتاتا ہے اور اس طریقے سے انسانوں کے اوپر حملہ کرتا ہے کہ انسان کو جو شر ہے وہ خیر لگتی ہے اور جو خیر ہے وہ شر لگتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس پودے میں شر رکھی تھی، شیطان ابلیس ان کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گیا کہ آپ کے لیے اس کے اندر خیر ہے، اور انہوں نے وہ لقمہ لے لیا اور پھر انہیں زمین پر بھیج دیا گیا۔ اسی طرح ابلیس کے اندر یہ طاقتیں اور ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے وہ ایبلٹیز دی ہیں کہ وہ انسانوں کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ یہ جو تمہارے لیے خیر کی چیزیں ان کو شر دکھاتا ہے اور جو شر ہے اس کو خیر دکھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ابلیس کو ایک آخری طاقت دے گا، ایک آخری سپاہی اور سپہ سالار دے گا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر طاقتیں دی ہوں گی، اس قدر صلاحیتیں دی ہوں گی کہ نعوذ باللہ وہ جہاں چاہے گا بارش برسائے گا۔ دجال کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جہاں چاہے گا بارش برسائے گا، جس کو چاہے گا رزق دے گا، جس کو چاہے گا اپنی آگ میں ڈال دے گا اور جس کو چاہے گا اپنی جنت میں ڈالے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق دراصل جس کو وہ آگ میں ڈالے گا وہ جنت میں ہوگا، اور جس کو وہ جنت میں ڈالے گا وہ آگ میں ہوگا۔ تو وہ دجال ایک آخری ڈھیل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو ابلیس کو اور شیاطین کو دی جائے گی۔